الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے ایمان کے معنی اور مفہوم، اس کی اصطلاحی تعریف اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کے مرکب ہونے، اس میں عمل کے شامل ہونے، اس کے کم اور زیادہ ہونے سے متعلق کچھ باتیں پڑھی اور ایمان میں استثناء کا مسئلہ بھی جانا. اب ایمان کے ارکان کی تشریح میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں آ کر صحابہ کرام کے بیچ جو سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو اس میں آپ نے پہلی چیز کہی تھی ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیاد، اس کا اصل الاصول ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس بات کا جازم اور پختہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اور وہ اکیلا سب کا خالق ہے، کوئی پیدا کرنے میں اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ اس کائنات کا مدبر ہے، یعنی سارے معاملات اور نظام کو چلاتا ہے، بندوبست کرتا ہے، اور وہی اکیلا ہے. اس بنیاد پر وہی اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے سوا جو بھی معبود بنا لیے گئے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اور ان کی عبادتیں باطل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، برحق ہے، اور جن لوگوں کو بھی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ العلی یعنی بلندی والا ہے، اور الکبیر یعنی بڑا ہے. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا تیسرا حصہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے متصف ہے. وہ صفات جو کامل درجے کی ہیں، جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی خامی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلال و عظمت کی تمام صفات سے متصف ہے، اور تمام عیوب اور نقائص سے، ہر قسم کی خامی اور نقص سے منزہ ہے، صاف ستھرا ہے، بالا تر ہے. یہی جو بات کہی گئی کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے تین چیزیں ماننا ہے کہ وہ ہر چیز کا رب اور مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ صفات کمال سے متصف ہے. یہ تین چیزیں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو کامل بناتی ہیں. اور اسی کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ یہ توحید کی تین قسمیں ہیں. قرآن اور حدیث کے استقصاء اور ان کے مباحث کی روشنی میں یہ تین قسمیں بیان کی گئی ہے، اہل علم نے اختیار کی ہے. ان تین قسموں کے علاوہ انہی چیزوں کو بعض دوسری تقسیمات میں بھی لوگوں نے بیان کیا ہے. توحید القصد والعبادہ، توحید القصد والطلب، توحید الارادہ، یہ، اور توحید علمی، توحید عملی. ہم اس تفصیل سے ہٹ کر یہ جو مشہور تین چیزیں ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس میں پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ، دوسری ہے توحید الالوہیہ، اور تیسری ہے توحید الاسماء والصفات. اب آگے ہم ان تینوں کی قدر تفصیل پڑھیں گے، اور یہ اللہ پر ایمان کے لیے کی بنیادوں میں سے ہے، لہٰذا اسے اچھی طریقے سے جاننا چاہیے. سب سے پہلی چیز، اللہ پر ایمان جب ہمیں رکھنا ہے تو اس کی ربوبیت کی توحید کو اختیار کرنا اور اس سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز الایمان بربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان. ایمان توحید ربوبیت کی پر ایمان کی تعریف کیا ہے؟
الایمان بربوبیت اللہ تعالی هو الاقرار الجازم بأن اللہ تعالی وحدہ رب کل شیء وملیکہ وأنه الخالق للعالم وهو المدبر المحیی الممیت وهو الرزاق ذو القوة المتین. یہ ہم توحید ربوبیت کو مانتے ہیں گویا اس کی تعریف کی صاحب کتاب نے. توحید ربوبیت پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس بات پر یقین اور ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور اس بات کا اقرار پختگی کے ساتھ یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے جو اس پوری کائنات کی ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے اور اس کائنات کا خالق ہے. وہی المدبر ہے. مدبر کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنے والا، یعنی کائنات کا نظام چلانے والا، بندوبست کرنے والا. اور وہی زندگی دینے والا ہے المحیی الممیت، اور وہی موت دینے والا ہے. وہی روزی دینے والا ہے، رزاق ہے. اور ذو القوۃ المتین یعنی توانائی والا، توانا ہے اور زور آور ہے، مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اس کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے. یعنی ہم یہ مانیں، اس کو کچھ علماء دوسرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کائنات کو پیدا اس نے کیا، یہ اللہ کا کام ہے پیدا کرنا. اس کا نظام چلا رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اب اس نظام میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ دن اور رات کا نکلنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو امیر بنانا، کسی کو غریب بنانا، کسی کو بادشاہ بنا دینا، کسی کو محروم رکھنا، کسی کو بیماری دینا، کسی کو شفا دینا، اولاد دینا. یہ جتنے بھی کام ہیں، ہوائیں چلانا، بارش برسانا، جیسے روزی دینا ہم نے کہا، تو روزی دینے میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال اور اعمال میں سے ہے. تو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، تو رزق کی فراہمی اور رزق کو دینے کے جتنے کام ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دست قدرت میں ہے اور اسی کے تصرف میں ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدبر ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تو اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک درخت اور پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے، بارش ہو رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دن اور رات کا نظام ہے، موسموں کی تبدیلی ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کائنات کا نظام ہے. ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اس کے اوپر ہوا کا ایک غلاف ہے جس کو اوزون کہا جاتا ہے. یہ انتظام کس نے کیا؟ ہمارے لیے آسانی سے سانس لینے کا اور زمین پر آسانی سے چلنے کا انتظام کیا. زمین کو اس طرح بنایا کہ نہ ہم چلتے ہوئے اس میں دھنس رہے ہیں اور نہ اتنی سخت ہے کہ اس میں فصل اور پیڑ پودے نہ اگ سکے، عمارتیں نہ بنائی جا سکیں. یہ زمین کو اس طریقے سے نہ بہت نرم دلدلی بنایا اور نہ بہت سخت جس میں کوئی چیز اگ نہ سکے، جس میں کوئی چیز بن نہ سکے، اس طرح نہ بنایا. یہ سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، یعنی وہ جو کچھ کام کر رہا ہے یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. ان کاموں میں کوئی بھی اس کا ادنا سا بھی شریک نہیں ہے. اب ربوبیت رب سے بنا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح جانیں. ربوبیت رب سے بنا ہے. رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے پالنا پوسنا. اسی سے رب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا. رب کا کلمہ کئی معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. عربی زبان میں اس لفظ کے معنی جو استعمال ہوتے ہیں، مالک کے معنی میں، جو مالک ہو، کسی چیز کا اختیار رکھنے والا. السید یعنی سردار، جو قوم و قبیلے پر یا لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے. والمدبر تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، اس معنی میں بھی رب کا استعمال ہوتا ہے. المربی یعنی تربیت کرنے والا، جس کا ہم نے ترجمہ کیا پالنہار، پالنے پوسنے والا، نگہداشت کرنے والا. والقیم نگراں، والمنعم اور نعمت کرنے والا. یہ متصرف، مالک متصرف، اور یہ سارے معنی رب کے معنی میں شامل ہیں. علامہ تفتازانی وغیرہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ربوبیت کا معنی ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ پروان چڑھانا اس کی انتہا تک. اب اس کی لمبی چوڑی تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے میں یہ کہوں کہ انسان ہم اور آپ پیدا ہوئے ایک حقیر پانی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس نطفے اور نطفے کے اس کیڑے کو وجود دیا. پھر ماں کے رحم میں جا کے وہ ماں کے رحم میں پیدا ہونے والے بیضے سے جا کے ملاپ کرتا ہے اور اس سے ایک کے بعد ایک مختلف درجات میں پروان چڑھتا ہے.
40 دنوں میں وہ ایک جمع ہوا خون کی شکل کی اختیار کر گیا 40 دنوں بعد. پھر مزید 40 دن گزرنے کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا بن گیا جو قرآن نے ذکر کیا, علقہ, مضغہ. پھر اس کے بعد جو ہے اس پر ہڈی اور گوشت آئے. پھر اس کے بعد وہ کامل انسان بنا. اور پھر 4 مہینے کے بعد ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج کر اس میں روح پھونکی. یہ شروع سے دیکھیے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ پرورش کر رہا ہے. ماں کے پیٹ میں کون ہے جو ان مراحل سے انسان کو گزار رہا ہے؟ ماں باپ خود جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں, کیا ان کا اپنا کوئی اختیار یا قدرت اس میں شامل ہے کہ جب چاہے حمل ٹھہر جائے, جب چاہے نہ ٹھہرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. اب حمل کا استقرار ہو جانے کے بعد بھی پیٹ کے اندر بچہ جن مراحل سے پیدائش کے گزر رہا ہے اس میں کسی انسان اور کسی مخلوق کا کوئی عمل دخل یا علم اور ارادہ داخل شامل ہے نہیں. اس کے بعد جو ہے 4 مہینے میں روح پڑ جانے کے بعد مزید 5 مہینے اس میں اس کو بچے کو سانس لینے میں آکسیجن کا انتظام, اس کی غذا کا انتظام اور دوسری جو بھی ضروریات جینے کے لیے ہوتی ہیں ماں کے پیٹ میں کون پہنچا رہا ہے؟ وہی رب ہے جو اسے پال رہی ہے. پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ دنیا میں وجود پاتا ہے, ولادت ہوتی ہے, تو ولادت کے کچھ ہی دیر کے بعد اس کی ماں کے سینے سے اس کی غذا جاری ہوتی ہے. اور اطباء ماہرین, یہ معمولی بات ہو گئی ہے, یہ اچھی طرح جانتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں کے سینے سے جو دودھ نکلتا ہے وہ اس کی ابتدائی طاقت, قوت اور معدے اور جسم کی ساخت کے مطابق ہوتا ہے. یعنی اس دودھ میں جو ابتدا میں ماں کے سینے سے نکلتا ہے وہ انسان کی اول ولادت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. اس میں جو غذائیت ہوتی ہے, اجزاء ہوتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں کے دودھ میں بھی غذائیت اور قوت کے اجزاء تبدیل ہوتے جاتے ہیں. یہ تبدیلی کون کر رہا ہے؟ یہی اللہ کی ربوبیت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے بہت شاندار تفصیل بیان کی ہے. میں چاہتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور پڑھے. بہت شاندار بیان کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تفسیر میں رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رب ہونے کا ایک بہت ہی ادنا سا تصور ہم سمجھنا چاہتے ہیں اگر, تو وہ چیز دیکھیے جو ماں اپنے بچے کو پالتی پوستی ہے. ایک بچہ جب بول نہیں سکتا, اس کے جسم اور اعضاء اور ساخت انتہائی کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں, وہ کیسے حالات میں ہوتا ہے. ایسی صورت میں بچے کی ماں اس کی کس طرح سے دیکھ بھال اور نگہداشت کرتی ہے. وہ روتا ہے تو سینے سے چمٹاتی ہے, اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرتی ہے, موسموں کی شدت سے بچانے کے لیے کبھی اپنے آپ سے لپٹاتی ہے, کبھی جو ہے وہ اس کو گرم کپڑوں اور بستر کے ذریعے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے. پیشاب پاخانے کی گندگی سے آلودہ ہو جائے تو فوراً اس کی صفائی کرتی ہے. کتنی بھی سردی ہو, کیسا بھی موسم ہو, اپنے آرام کو جو ہے بالائے طاق رکھ کے بچے کی نگہداشت کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ایک ماں کرتی ہے, اور ان کاموں کو کرتے ہوئے ماں کے اندر جو جذبہ امومت ہوتا ہے, جس کو ہم اردو زبان میں ممتا کہہ لیں, وہ کہیں کسی جگہ پایا نہیں جاتا. ایک آدمی, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ گاندھی جی جو ہے وہ کہتے تھے کہ میری گائے ماں میری حقیقی ماں سے کئی وجہ سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ میری حقیقی ماں صرف 2 سال دودھ پلاتی ہے اور زندگی بھر خدمت لیتی ہے, اور گائے ماں زندگی بھر دودھ پلاتی ہے. ایسی بکواس نقل منقول ہے گاندھی جی جیسے آدمی سے. لیکن گاندھی جی نے اس بات پر غور نہیں کیا. ماں نے اپنے پیٹ میں جو بچے کو رکھا, جس جذبے کے تحت رکھا, جس تکلیف اور دکھ کو اٹھایا, اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا گائے یا کسی جانور کے تعلق سے. اور پیدائش کے بعد ماں نے اپنے بچے کے پالن پوشن میں, دیکھ بھال میں, نگہداشت میں جو تکلیفیں اٹھائی, اور تکلیفوں اور محنت کرنے کے اٹھانے کے اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو جذبہ محبت و شفقت کو نچھاور کیا اپنے بچے پر, اس کا ایک ادنا سا تصور بھی کسی اور جگہ پر ہم دیکھ نہیں سکتے, نہیں کر سکتے. تو یہ گائے وائے یا کسی جانور کے تعلق سے اس کا ہم کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ یہ انتہائی حماقت اور حماقت کی بات کہلاتی ہے. تو مولانا آزاد نے کہا کہ ایک ماں اپنے بچے کی نگہداشت کے لیے جو کچھ کرتی ہے, جس میں صرف کھانا کھلا دینا, پانی پلا دینا, دودھ پلا دینا شامل نہیں ہے, بلکہ ایک مستقل عمل ہے جس میں ماں کا جذبہ امومت شامل ہے, ممتا کا جذبہ اور شفقت اور قربانی اور ایثار کا بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر جو ماں اپنے بچے کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے, اس کو ایک ہم ربوبیت کا بہت ہلکا سا تصور کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اس نے تو انسان کو وجود بخشا اور انسان کو وہ ساری چیزیں دی جس کی اس کو ضرورت تھی.
اب ہم اپنے وجود پر، اپنی ضروریات کے پورا ہونے پر، اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات کے باہر، اس ماحول میں اور پوری کائنات میں غور کرتے جائیں تو توحید ربوبیت کی اور اللہ کی ربوبیت ہر جگہ ہمیں نظر آئے گی۔ یہ ہمارے جسم کی ساخت دیکھیے، آنکھ کہاں ہے، ناک کہاں ہے، کان کہاں ہے، یہ کس نے بنایا؟ ناک جس جگہ پر ہے، آنکھ جس جگہ پر ہے، یہ کس نے طے کیا؟ غور کیجئے، اپنے وجود پر غور کیجئے۔ یہ تو ظاہری ساخت کی بات ہے۔ انسان کوئی چیز بناتا ہے، ہم لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب پہلا ٹیلی فون بنایا گراہم بیل نے تو اس کی کیا شکل رہی ہوگی؟ اس کمرے میں اس کمرے سے دھاگے سے جوڑ کے جب اس نے بات کی اور پہلا ٹیلی فون بنایا، اس کی کیا شکل رہی ہوگی؟ آج اگر گراہم بیل جو مر چکا ہے اس کو زندہ کیا جائے اور فون کی جدید شکلیں دیکھے تو وہ حیرت زدہ رہ جائے گا کہ کیسی ساخت کی چیزیں بن گئی ہیں۔ کمپیوٹر، موٹر گاڑیاں اور دوسری بہت ساری چیزیں جب پہل بنی وہ دیکھیے اور آج کا ماڈل دیکھیے، کتنی ترقی ہو گئی ہے۔ تو انسان جو بھی چیز بناتا ہے اس کے ماڈلز میں چینجنگ ہوتی ہے اور ہر نیا ماڈل پچھلے سے کچھ بہتر مانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا جو ماڈل بنایا ہے، انسان کا، جانوروں کا، حیوانات کا، پیڑ پودوں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں ندیوں کا، ان میں آپ دیکھیے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کی ساخت، اس میں اگر یہ چیز یہاں نہیں یہاں ہوتی تو بہتر ہوتی۔ ہماری آنکھ کو اس کے مقام سے ہٹا کر تھوڑا پھیلا دیا جائے تو انسان ڈراؤنا لگنے لگے گا، خوفناک لگنے لگے گا۔ ناک کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے تو کس جگہ پر فٹ کریں گے انسان طے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے انتہائی موضوع، انتہائی درست، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور نقص درست کیے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے تسویہ کیا، برابر سرابر بنایا انسان کو۔ آپ غور کیجئے، یہ اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس طرح سے اگر آپ غور کریں تو میں اگر ایک ایک چیز پر مثالیں دوں اور آج کی جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں بھی مزید ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر مزید ایمان بھی بڑھے گا، اس کی دلیلیں بھی ملے گی، اور یہ بحث کسی موضوع کہیں کسی اور پر ختم ہی نہیں ہوگی۔ آگے آ رہا ہے، ایک شاعر نے عربی کے کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کرتی ہے کہ وہ اکیلی ہے، ایک ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یا اس پالن پوشن کی بات ابھی کہہ رہا ہوں، دلائل کی بات آگے آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ربوبیت ہمیں اپنے آپ میں، اپنے وجود میں، ماں کے پیٹ سے لے کر انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام والی جو تشریح ہے علامہ تفتزانی نے جو کی ہے، کہ آپ غور کیجئے، ولادت سے پہلے سے نطفے کی شکل سے لے کر جان پڑی، اس کے بعد ولادت ہوئی، اس کے بعد درجہ بدرجہ انسان بڑھا، پہلے بچپن تھا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر اس کے بعد موت آ گئی۔ ابھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا ایمان کے مطابق، بلکہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد برزخی زندگی شروع ہوئی۔ اب وہ قبر کے گڑھے میں ہو یا لاش کو جو ہے چیل کوے کھا گئے ہوں یا سمندر میں ڈال دی گئی ہو، وہ برزخی زندگی ہے۔ اب برزخی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی چل رہی ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کے ساتھ نیکی اور برائی کے مطابق جیسا اس کا عمل اور عقیدہ تھا، اس کے مطابق وہاں معاملات ہوں گے، جس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب کے بعد اس کو آخری منزل میں جنت یا جہنم میں پہنچایا جائے گا الی حد تمام۔ یہ ہے اللہ کی ربوبیت کہ پیدائش سے لے کر جنت اور جہنم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے اور سارے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے اور ربوبیت ہے، جس کو ہم رب کا کہتے ہیں، اور رب کا معنی پالن ہار، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأَمَّا الرَّبُّ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اب رب کا لفظ جب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے من لہ الخلق والامر والملک، وہ ذات جس کے لیے ساری مخلوق ہے اور امر ہے۔ مخلوق یعنی مادی طور پر ہمیں دنیا اور کائنات میں جو بھی نظر آ رہا ہے، آسمان، زمین، پیڑ پودے، جو نظر نہیں آ رہا ہے، عرش وغیرہ سب، تو مادی طور پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی طاقت، قوت، اختیار اسی کا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ رب کا معنی یہ ہے، اور امر بھی اسی کا ہے، یعنی کائنات میں جو غیر مرئی طور پر جو نظام چل رہا ہے، حکم چل رہا ہے، یہ سورج اور چاند ستارے کس کے بنائے ہوئے نظام پر چل رہے ہیں؟ یہ ہوائیں کیسے چل رہی ہیں، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کیسے ہوگی، کہاں ہوگی،
اور کہاں فائدہ پہنچائے گی کہاں نقصان پہنچائے گی یہ اس کے امر کے تابع ہے. ہوا یہ معمور ہے کتنی تیز سے چلے, کبھی طوفان کی شکل اختیار کر لے, کبھی ہوا کے نرم اور نسیم کے ٹھنڈے جھونکے چلے, یہ کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہ وہ رب ہے, تو رب وہ مخلوق جس کے حکم کے تابع ہے, جس کے اختیارات کے تابع ہے, اور امر اور حکم بھی اسی کا ہے. والملک, اور پوری کائنات کی سلطنت اسی کی ہے, پورا ملک اسی کا ہے. وہ فہو رب کل شیء, نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے, یعنی ہر چیز کا مالک ہے. وَلَهُ الرُّبُوبِيَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ لَا شَرِيكَ لَهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر ربوبیت ہے, اس کا کوئی شریک ان چیزوں میں نہیں ہے. یہ دماغ میں رہنا چاہیے, اور یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان باللہ کے عقیدے کی. دنیا میں جتنے لوگ بھی شرک کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو نہ جاننے کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں. کوئی اگر کسی اور سے مانگ رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فلاں بزرگ بابا بھی شفا دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں. اگر وہ دلوانا بھی مانتا ہے, ہمارے یہاں کچھ لوگ قبر پرست ہے, جب آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ شرک ہے, آپ ان کی پوجا کریں, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, وہ یہ کہیں گے ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ نے یہ مقام ان کو دیا ہے. حالانکہ یہ ٹھیک وہی جواب ہے جو مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لات و منات کو, ان بتوں کو ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو اللہ مانتے ہیں, نہیں, ہم اس لیے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ ان کو وسیلہ بنا کے ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ خالق مالک رب اللہ ہے. یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے جو ابھی آگے آ رہا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہے لیکن ان کو بیچ میں وسیلہ یا واسطہ بنا رہا ہے, یہ دلوائیں گے, تو دلوانے والا عقیدہ رکھنا بھی اس بات کو اللہ کی ربوبیت میں گویا اس کی مخالفت ہے, خلاف ورزی ہے. کیسے؟ گویا ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دینا چاہتا. اگر میں بابا کو, پیر صاحب کو, نبی کو کسی کو وسیلے کے طور پہ پیش کروں تو یہ مجھے اللہ سے اولاد دلوا دیں گے. مطلب یا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھ کے کہ اللہ تو دینا نہیں چاہتا تھا لیکن بیچ میں جب کوئی آ گیا تو اب اللہ دینے پر مجبور ہو گیا, اللہ پر دباؤ پڑ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو تبدیل کر رہا ہے. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے اللہ فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا انک لا تہدی من احببت, آپ جسے محبوب رکھیں, جسے پسند کریں, آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے گا وہ اسے ہدایت دے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اختیارات اور کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک یا حصے دار نہیں ہے اور نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول نے لاکھ چاہا کہ میرے چچا مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے, میں اللہ کی توفیق نہیں ملی, نہیں پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت حاصل نہیں ہوئی کہ انہیں اس بات کی توفیق دے دے. تو توفیق دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا, اور نہ ہی اس بات کے اختیار میں تھا, یہ اختیار میں تھا کہ اللہ سے یہ توفیق دلوا دے. ایسے ہی اللہ کی ساری خوبیاں یا اعمال کا معاملہ ہے, ساری چیزیں صرف محض اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. اللہ کی مشیت اگر کسی کو کچھ دینے کی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور کچھ روکنے کی ہے تو کوئی دلا نہیں سکتا. ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ جو تو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت, اور جو جس کو تو منع کر دے, روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام امور میں کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق وہی ہے, مالک وہی ہے, کائنات کا نظام چلانے والا نہیں ہے وہی ہے, زندگی اور موت دینے والا ذوالقوت المتین رزاق روزی دینے والا وہی ہے, اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں تنہا اللہ کرتا ہے. اللہ کے کاموں میں اور ان کاموں میں جس کا میں نے ذکر کیا, ان میں کوئی بھی اللہ کا معمولی سا 1% کا لاکھواں حصہ شریک نہیں ہے. جب کوئی یہ مانتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت کی توحید پر ایمان لا رہا ہے. توحید ربوبیت پر ایمان کا یہ مختصر سا معنی میں نے بیان کیا. اب آگے بڑھتے ہیں کہ ربوبیت پر ایمان لانے کی دلیلیں. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ادلۃ الایمان بالربوبیہ کثیرۃ متنوعہ, ربوبیت پر ایمان کی دلیلیں بہت زیادہ اور نوع بنوع ہے. یہ بہت زیادہ اور بہت ساری قسموں میں ہے. میں اگر یہ کہوں کہ بے شمار ہے تو کوئی مبالغہ نہیں.
اس کائنات میں کتنی مخلوق ہے, کتنی چیزیں ہیں, جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے. ساری چیزیں ابھی آگے بیان ہوگا جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا تنہا رب ہے, اور ان کی ربوبیت میں, ان کے پالنے پوسنے میں, ان کی دیکھ بھال کرنے میں وہ متفرد ہے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے, کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط جعل اللہ تعالیٰ لخلقہ امورا لو تأملوها حق التأمل وتفکروا بها لدلتهم الى ان هناك خالقا مدبرا لهذا الكون. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں ارد گرد میں کہ اگر مخلوق ان چیزوں پر غور کرے, کوئی پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, ایک کھیت میں کام کرنے والا انسان ایک دم نرا جاہل, کہیں کسی اسکول کالج میں نہیں گیا ہو, وہ بھی غور کرے, اور ایک انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان غور کرے, ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی واضح ترین مثال ہے. انہوں نے کہا کہ اگر غور کرے تو اس کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے گی, اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا اپنے غور و فکر کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا اس کائنات کا رب ہے, وہی مالک ہے. کسی دیہاتی سے پوچھا گیا من ربک, عرب کے ایک دیہاتی سے سوال کیا گیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے اور اس کی تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا اتدل البعرۃ علی البعیر وتدل السیر علی المسیر, کہ اونٹ کی مینگنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے. یعنی اگر آپ اونٹ کا گوبر دیکھیں, آج گائے بیل پکڑ لیجیے, ہمارے یہاں اس نے عرب میں اونٹ کی مثال دی کہ اگر ایک جگہ اونٹ کی مینگنی, اونٹ کا فضلہ اگر پڑا ہوا ہے, گوبر کہہ لیجئے, تو اس کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گیا ہے. اونٹ کی مینگنی کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں اونٹ تھا. وَتَدُلُّ السَّيْرُ عَلَى الْمَسِيرِ, اور پیروں کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. پیر کا نشان دیکھ کر آدمی یہ جان لیتا ہے کہ یہاں کوئی چلنے والا آیا تھا, انسان آیا تھا, تبھی اس کا نشان ہے. فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاج, تو یہ برجوں والا آسمان. وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاج, اور یہ موجیں مارتے سمندر. وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاج, اور یہ راستوں والی زمین. افلا تدل علی اللطیف الخبیر, تو کیا یہ ساری چیزیں لطیف خبیر یعنی باریک بھی خبر رکھنے والی ذات کا پتہ نہیں دیتی؟ اونٹ کی مینگنی دیکھ کے آپ اونٹ جان جاتے ہو, نقش قدم کو دیکھ کر آپ گزرنے والے کا پتہ لگا لیتے ہو. یہ آسمان, زمین, پہاڑ, پیڑ پودے اور سمندروں کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں لگتا کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. ایک موٹی سی بات ہے, اگر بعض علماء نے بیان کیا ایک لاش پڑی ہو اور کوئی یہ کہے کہ یہ یوں ہی مر گیا, اس کے اوپر, اس کے جسم پر چاقو لگا ہوا ہے, اور کہا کہ اس چاقو نے خود بخود اس کا قتل کیا, کوئی تسلیم کرے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. اگر ایک فعل ہوا ہے تو اس کا فاعل یقیناً ہے, اور فاعل کون ہوگا؟ جو اس فعل کے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اگر کوئی بولے کہ بندر بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن 25-30 بندروں نے مل کر ایک کمپیوٹر بنا لیا, تو کوئی مانے گا؟ ہاں, بلیوں نے جو ہے ایک راکٹ میں داخل ہو کر اس کو چلایا اور اڑا لیا اور چاند پہ پہنچ گئے یا بلندیوں پہ چلے گئے, کوئی تسلیم کرے گا؟ اس لاش کو جو دیکھا ہے کسی اس دروازے نے قتل کیا ہے یا اس پنکھے نے اس کو مار دیا ہے, کوئی تسلیم کرے گا؟ اس پر کیس بنایا جائے گا؟ نہیں, کیونکہ کوئی بھی عقل والا یہ مانے گا کہ یہ پنکھا چاقو اٹھا کر کسی کے جسم میں ڈال نہیں سکتا, گھونپ نہیں سکتا. بندر کتنے بھی ذہین ہو جائیں وہ مشینوں اور آلات کا استعمال کرنے کو نہیں جانتے. تو جو فعل کی قدرت نہیں رکھتا وہ فاعل نہیں ہو سکتا, یہ عقل کا کھلا فتویٰ ہے. اب بڑا بتائیے کہ اس کائنات میں یہ بیج سے لے کر, دانوں سے لے کر آسمان تک اتنی بڑی بڑی جو مخلوقات چھوٹی سے لے کر بڑی تک نظر آ رہی ہے, جب یہ ہے تو ان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کیا کہ ان کو وجود دینے والا ہے؟ ہر وجود اپنے موجد کی دلیل ہے. جیسے مقتول لاش کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی قاتل ہے. کھانا پکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی پکانے والا ہے. میرے جیب میں یہ موبائل ہو, سر پر جو ٹوپی ہے, بدن پر جو کپڑا ہے,
اس کے بارے میں اگر کوئی بھی یہ کہے گا کہ بغیر کسی سینے والے کے یہ سل گیا، بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، بغیر کسی بننے والے کے یہ بن گیا، تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، ہنسے گا۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان ہے لیکن اس کو کسی نے بنایا نہیں، یہ دریا، پیڑ پودے، پہاڑ، انسان، بہت سارے جانور، ان کو کسی نے بنایا نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ ایک حکایت نقل کی جاتی ہے، کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کچھ دوسرے علماء کی طرف، کہ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری اس بات کو کوئی غلط ثابت کر دے۔ بادشاہ کے دربار میں باقاعدہ مناظرہ طے ہوا، اور یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ یا کوئی دوسرے شخص تھے، وہ طے ہوئے کہ آپ اس وقت اس دن آئیں گے اور ان سے اس معاملے پر مناظرہ ہوگا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، مناظر صاحب جو ملحد تھے، انکار کرنے والے رب کے، وہ بھی موجود تھے، لیکن مولانا عالم صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے۔ بہت دیر تک انتظار ہوتا رہا، جب کافی لوگ غصہ ہو گئے، انتظار کرتے کرتے تھک گئے، اور اب یہ تھا کہ شاید وہ نہ آئے، مجلس کو برخاست کیا جائے، اچانک وہ دربار میں داخل ہوئے، تھکے ہارے، اور داخل ہوئے تو بادشاہ ان پر برہم ہو گیا، اکھڑ گیا کہ یہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ پورا دربار، میں اور سارے لوگ آپ کے منتظر تھے، وقت مقررہ کو گزرے ہوئے کتنا لمبا وقت گزر چکا، اور اب آپ پہنچ رہے ہیں اتنی تاخیر سے۔ ان کو ڈانٹنے لگے تو وہ امام صاحب نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے جان بوجھ کر دیری نہیں کی ہے، میری مجبوری تھی۔ کہا کیا مجبوری تھی؟ کہا میں اپنے گھر سے نکل کے جب یہاں آتا ہوں تو راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، اس دریا کو پار کر کے ادھر آنا پڑتا ہے۔ جب میں اپنے گھر سے نکل کے دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، نہ کشتی ہے، نہ دریا کو پار کرنے کا کوئی سادھن اور ذریعہ ہے، نہ کوئی اور انسان نظر آ رہا ہے۔ میں حیران کھڑا رہا اور گھنٹوں انتظار کرتا رہا۔ کہا پھر کیسے آئے؟ کہا میں کھڑا تھا منتظر تھا کہ کوئی آ جائے، کوئی نظر آئے، کہ اچانک کیا ہوا کہ میں جہاں کھڑا تھا اس کے بازو میں ایک درخت اچانک اگا اور بڑا ہو گیا، پھر وہ درخت کے شاخیں جو ہے کٹ گئی، اس کے تختے بن گئے، اس کی لکڑیاں کٹ کے چھیلتی گئیں، اور پھر لکڑیاں چھیلنے کے بعد تختے بن گئے، تختے آپس میں جڑ کے کشتی کی شکل اختیار کر گئے، اور وہ کشتی بن کے پانی میں آ گیا۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور اس کشتی نے مجھ کو اس پار چھوڑ دیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ بادشاہ کا جو مناظر تھا، جو ربوبیت کا انکار کرنے والا، وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسے بے وقوف آدمی کو آپ نے میرے مناظرے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ بھائی آپ مجھ کو بے وقوف کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ تم نے کیا بکواس کی کہ تم جہاں کھڑے ہوئے تھے تمہارے بازو میں ایک درخت تو خود بخود اگ گیا، اسی ایک ہی وقت میں بڑا بھی ہو گیا، پھر کٹ بھی گیا بغیر کاٹنے والے کے، پھر اس کے بعد جو ہے تختوں کی شکل اختیار کر دیا، بغیر جوڑنے والے کی کشتی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ یہ سارے معاملات ہو گئے، پھر پانی میں بھی آ گیا، اور بغیر کسی چلانے والے کے پانی سے چل کے اس پار سے اس پار بھی آ گیا۔ ایسا تو کوئی بیوقوف ہی کہے گا یا مانے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہاں بالکل نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو ایسا کہتا ہے یا مانتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ تو مناظرہ ہار گئے۔ کہا یہ لو اور بڑی بیوقوفی کی بات، ابھی مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم بھی ہو گیا۔ ہاں ختم ہو گیا۔ ختم اس لیے ہوا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، درخت آپ و آپ ایک لمحے میں اگ نہیں سکتا بغیر اللہ کے نظام کے، بغیر نظام کے مطابق خود سے کٹ نہیں سکتا، جڑ نہیں سکتا، ایک کشتی خود سے چل نہیں سکتی، اس پار سے اس پار لگ نہیں سکتی۔ تم ایک کشتی کے بارے میں یہ نہیں مان رہے ہو، اور کائنات کے بارے میں یہ مان رہے ہو کہ آسمان، زمین، پہاڑ، پیڑ پودے بغیر بنانے والے کے بن گئے، بغیر چلانے والے کے چل رہے ہیں۔ کشتی نہیں چل سکتی، یہ نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور واقعی مناظرہ ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو ربوبیت کا منکر ہو۔ کائنات کی ہر چیز، مولانا آزاد کے الفاظ میں، اگر یہاں ربوبیت نظر آ رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ربوبیت اور رب نہ ہو؟ یہاں حکمت نظر آ رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حکمت اور حکیم نہ ہو؟ یہاں اگر مخلوق ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق ہو اور خالق نہ ہو؟ یہاں اگر ہم کو ہر چیز میں قدرت نظر آ رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قدرت تو ہے لیکن قادر اور قدیر نہ ہو؟ قدرت کا ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس قدرت کا اختیار کرنے والی قادر ذات ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں حکمت ہے، ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان پیدا کرنے والے اور بنانے والے کی عظیم ترین حکمت پر دلالت کر رہی ہے۔ اور کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کیجیے،
سائنس میں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹیچر پڑھاتے ہیں کہ سائنسی وجہ بیان کیجئے، جغرافیائی وجہ بیان کیجئے. جو برفیلے علاقے کے جانور ہوتے ہیں ان کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، ان کی دم ایسی ہوتی ہے جس سے وہ لپیٹ کر اپنے آپ کو سردی کی شدت سے بچاتے ہیں. جغرافیائی وجہ یہ بتائی کہ ان کے بدن پر بڑے بڑے بال اس لیے ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت سخت سردی ہوتی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ان کے لیے بال بہت ضروری ہے. اگر نہ ہو تو وہ سردی سے ٹھٹر کے مر جائیں، ان کا خون جم جائے. یہ جغرافیائی وجہ آپ نے پڑھ لی. مچھلی کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تیرنے میں مددگار ہوتی ہے، اس کے بدن پر یہ چکناہٹ ہوتی ہے تاکہ وہ آسانی سے شکار ہونے سے بچ سکے. اس کے جسم کے اندر گل پھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ پانی سے جو ہے اپنی ضرورت کی آکسیجن لے سکے. مگرمچھ ایسا ہوتا ہے تاکہ شکار کرنے میں اس کو آسانی ہو. چھپکلی یا گرگٹ کی زبان جو ہے لمبی اور لیس دار ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے شکار مکھی کیڑے مکوڑے کو چپکا سکے آسانی سے. یہ سب پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں ہم. تو سائنسی وجہ، جغرافیائی وجہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اب سوچنے والی یا اصلی وجہ پوچھنے کی ہے، ایمانی وجہ، کہ اگر سرد علاقے کے جانور کے بدن پر بڑے بڑے بال ہیں تو کیا اس جانور نے خود یہ طے کیا کہ میں اس علاقے میں پیدا ہو رہا ہوں اس لیے میرے بدن پہ بال پڑے ہو؟ مچھلی کو پتا تھا کہ میں پانی میں پیدا ہونے والا ہوں اس لیے میرے اندر جو ہے انسان کی طرح سانس لینے والا جو ہے پھیپھڑا نہیں بلکہ گل پھڑا ہونا چاہیے. سانپ نے اپنی ساخت کے مطابق جو ہے اپنے اندر کچھ خصوصیات پیدا کر لی. یہ خود ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ کس نے بنایا؟ یا جغرافیائی ضروریات کے مطابق مختلف جانوروں کی ساخت اور شکل کس نے بنائی؟ پھلوں کی مختلف شکلیں ان کے درختوں کے اعتبار سے کس نے دی؟ بلی کو کس نے یہ شعور دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پہ جگہ تبدیل کرے، ورنہ ان کی بو محسوس کر کے بلّا جو ہے آئے گا اور اس کو پھاڑ کھائے گا؟ یہ کس نے یہ شعور دیا؟ مختلف قسم کی چیزوں پر غور کیجئے. تخلیق میں مختلف علاقے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاقائی ضروریات کے مطابق غذاؤں میں، پھلوں میں الگ الگ قسم کے وٹامنز، پروٹین اور اجزاء رکھے ہیں. آج جب سائنس کے لوگ تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے اس علاقے میں پائے جانے والے پھل کی ضرورت ہے. بعض اطباء کا آج کہنا ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، جیسے ہم مالیگاؤں میں رہتے ہیں، یہاں کے آس پاس میں 150 کلومیٹر کے اندر، 100 سے 150 200 کلومیٹر کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہی چیزیں آپ استعمال کریں، ان سے باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں تو آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے. کھانے پینے میں، رہائش میں یہیں کی مٹی پتھر کو استعمال کر کے آپ اپنا گھر بنائیں، عمارت بنائیں. کھانے پینے میں وہی چیز استعمال کریں جو آپ کے 100 150 200 کلومیٹر کے دائرے میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو جہاں بنایا ہے وہاں کے ماحول، آب و ہوا کے مطابق وہاں کی چیزوں کو پیدا کیا ہے. اسی میں اس کی غذائی ضروریات ہے، جسمانی ضروریات ہے اور دواؤں کی ضروریات بھی موجود ہیں. جو بیماریاں یہاں ہو سکتی ہیں ان بیماریوں کا علاج یہاں کے پھلوں میں، سبزیوں میں، یہاں پیدا ہونے والی غذاؤں میں موجود ہے. یہ ساری باتیں کس نے پیدا کی؟ اب آپ غور کرتے جائیے. اور ایک درخت کے اندر، درخت کے اندر ایک پتی کے اندر موجود سبز مایہ، اس کی باریک باریک نسیں. ہمارے یہاں ذروں کو بھی کیا ہے جو ہے تجزیہ کیا جاتا ہے، ایٹم بم بناتے، بولتے ہیں کہ ایٹم کو توڑا جاتا ہے. ایک ایٹم یعنی کسی بھی جز کی وہ آخری شکل جس کے بعد مزید اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو ایٹم کہتے ہیں. اور اس کو توڑ دیا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے. بم بنانے کے اصول میں گویا یہی بتاتے ہیں، الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون، اس میں 3 اجزاء ہوتے ہیں. یہ اتنی باریک باریک ایک چھوٹے سے ذرے میں ایک کائنات ہے. یہ کیا خود بخود بن گیا؟ یہ کسی بنانے والے نے نہیں بنایا. یہ خود سے یہ ساری چیزیں، اگر دنیا میں کائنات میں کوئی انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود بن گئی، کسی پیدا کرنے والے یا بنانے والے نے نہیں بھی، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ جو میں نے ابھی سوال کیا کہ ایک ایک چیز میں انتہائی باریکی نظر آ رہی ہے، حکمت نظر آ رہی ہے. پانی کے جانوروں کے پانی کے جینے کے اعتبار سے ان کی ساخت اور ان کے ساری خصوصیات اور صلاحیتیں نظر آ رہی ہے. خشکی میں رہنے والے جانوروں کے اندر ان کی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں. ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی ہڈیاں جو ہے کھوکھلی ہوتی ہیں، ان کو ہوا میں اڑنے میں آسانی ہوتی ہے. ان کے پروں میں کئی 100 قسم کے پر بنائے ہیں. جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو اپنے اس پر کو اوپر کر لیتے ہیں جس سے پانی ان کے بدن کو ٹچ کیے بغیر جو ہے باہر نکل جاتا ہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ ساری خصوصیات اور ضروریات کے مطابق کس نے کیا وہ خود بخود پیدا کیے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا خالق ہے، ان کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہی رب ہے۔ اب غور کیجئے کہ دنیا میں جن لوگوں کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے، یہ بت، پتھر، دیوی دیوتا، انبیاء کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت مریم ان کی والدہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دیگر پیغمبر ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، یا کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو، یہ سارے لوگ مل کر بھی کیا ان میں سے کسی چیز کو پیدا کر سکتے تھے؟ موٹی سی بات۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے کم سے کم، اور وہ بھی ناقص ہی ہوگا۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، غور کیجئے کہ یہ آسمان اور زمین اس وقت سے ہے جب حضرت عیسیٰ یا اولیاء اور صالحین پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جو تھا ہی نہیں وہ ان کو بنا سکتا ہے کیا؟ سارے انسان اور سارے دیوی دیوتا کا وجود اس کائنات کے وجود کے بعد کا ہے۔ دیوی دیوتا کو میں اس تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بیان کیا جاتا ہے، اس تناظر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ الگ سے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے وہ فرشتوں پر ایمان کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہم ایمان بالملائکہ میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اسی کو انہوں نے دیوی دیوتا کا نام دے دیا، فرشتوں کو۔ خیر، تو یہ فرشتے بھی مان لیں تو یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد کیا وجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ تھے ہی نہیں تو یہ خالق مالک ہوئی نہیں، جو موجود ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو ایسے لیجئے کہ ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے سے ماں باپ پیدا ہو سکتے ہیں کیا؟ جو بعد میں آیا وہ اپنے سے پہلے والے کو کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان تھا ہی نہیں، لیکن آسمان اور زمین وجود پا چکے تھے، تو اس آسمان اور زمین کو بنانے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے تو کائنات کے سارے انسان، سارے ڈاکٹرز مل کر، سائنٹسٹ مل کر کیا ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ قرآن نے صاف چیلنج کیا۔ سورہ حج کی وہ آیت مشہور ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے پکارتے ہو، ماں کیا ہے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، سارے لوگ۔ کوئی یہ نہ کہیں، ابھی نوجوانوں کے دماغ میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آج انسان کلون بناتا ہے، ایک وجود سے اس کا کلون نکال کر دوسرا وجود بہو بہو اس کی شکل میں دے سکتا ہے۔ جانوروں پر اس کا تجربہ کیا گیا، اور اس کو عیسائی لوگ اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی غلط کہہ رہے ہیں، یہودی بھی غلط کہہ رہے ہیں، لیکن تجربہ کیا گیا اور کہا کہ انسان میں بھی کلون بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا بنا سکتے تو کیا اس کو خالق کہا جائے گا؟ جی نہیں۔ اگر آپ کے یا میرے جسم سے کلون نکال کے اس کو میرے جیسا انسان، آپ کے جیسا انسان اگر بنا بھی لیا جائے تو اس کو پیدا کرنا نہیں بولا جائے گا، کیونکہ جو کلون لے رہے ہیں وہ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے وجود سے ہی لیا جا رہا ہے۔ آج جو پیڑ پودے پھل پھول پیدا ہو رہے ہیں، فصلیں کسان اگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، آبپاشی کے تمام اصولوں کو بروئے کار لاتا ہے، پھر قدرتی نظام اس کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور دونوں کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس بچے کو پیدا کرنے والا آدمی نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ بے وقوف ہے۔ میں نے اس سے پہلے شاید کسی خطاب میں ذکر کیا تھا کہ راجستھان کے ایک نوجوان سے میری گفتگو ہوئی، میں نے پوچھا آپ کس کو عبادت کے لائق مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو پوجا نہیں مانتا ہوں، کہ ان کو پوجا۔ کہا، میں نے پوچھا کیوں؟ کہا ان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ تو کیا انہوں نے، میں نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے تم کو پیدا کیا؟ بولے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ فرض کرو آپ کی شادی ہو، آپ اپنی بیوی سے ملے، تو کیا یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے بچہ پیدا ہو جائے، جب چاہے بچی پیدا ہو جائے، جب چاہے کوئی پیدا نہ ہو؟ کہا نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا پھر کس کے اختیار میں؟ اور اگر بچے کی استقرار حمل ہو جائے آپ کی بیوی کے پیٹ میں، تو کیا آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں، اس کے اندر کوئی عیب نقص نہ ہو، باہر سے اس کو اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو باہر سے آپ اس کو کوئی مدد پہنچا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کہا کون کرتا ہے؟ مطلب آپ اپنے بچے کی پیدائش کے خود سے چاہنے سے نہیں کر سکتے پیدائش، اور نہ اس میں آپ کا کوئی اختیار اور دخل ہے، یہ تو قدرت کا ایک پروسیجر ہے، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس نے چاہا تو آپ کو مل گئی اولاد۔ تو آپ اپنے بچے کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اسی طرح آپ کے والدین آپ کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ تو ایسے ہی ماں باپ کی پوجا مت کرو، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ماں باپ کو پیدا کیا۔
تو میں بیان یہ کر رہا تھا، بات پھیلتی جا رہی ہے اور حقیقت میں یہ موضوع ایسا ہی ہے کہ آپ جتنا بولے کم ہے، جتنا بولے کم ہے، کہ آپ غور کرتے جائیں کائنات کے ایک ایک وجود میں، ان کے اندر باریکیوں میں کتنی، میں نے کہا ذرے کے اندر الیکٹران نیوٹران میں جائیے آپ، یا کسی کائنات، ہمارے انسان، ہمارے اندر خون ہے، خون کے اندر ہیموگلوبین اور پلیٹلیٹ، ابھی سائنس کہتا ہے کہ 2 لاکھ قسم کا پروٹین ہے ہمارے خون میں، اور اس میں سے اکثر کے فنکشن کو آج تک انسان جان نہیں سکا کہ کون سا پروٹین کیا کام کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن اسی کے مریض کو لے جاؤ تو کچھ محنت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جتنا میں کر سکتا تھا کیا، اب اوپر والے کے ہاتھ میں۔ یہ گویا وہ جانتا ہے کہ مجھے جو اسباب بتائے گئے اور جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس کی روشنی میں تو میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا اصل خالق، مالک اور پورے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ جہاں سے ڈاکٹروں کے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہاں سے اس پروردگار کے شروع ہوتے ہیں۔ تو کائنات کا ایک ایک درخت، ایک ایک پودا لیجئے، ایک ایک وجود لیجئے، ہاں، ایک غبارے کے اندر کتنے ذرات ہوتے ہیں، ہاں، ایک غبارے میں کہتے ہیں 13 ملین اور 14 ملین یا کتنا بلین، وہ ہمارے یہاں حساب بھی مجھے یاد نہیں رہا، کہ اتنے ذرات ہوتے ہیں۔ اگر بڑا غبارہ لے لے تو اس کے ذرات کی تعداد کو گننے کے لیے ہمارے کیلکولیٹر کا جو تعداد اور اجزاء ہے نا، کروڑ، لاکھ، کروڑ، بلین، ٹریلین، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کائنات پہ ہوا کا کتنا بڑا غلاف ہے، اس میں کتنے ذرات ہیں، مٹی کے کتنے ذرات ہیں، مٹی کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، ان ساری چیزوں پر غور کرتے جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی ربوبیت کے دلائل قرآن میں بیان کیے ہیں اس کی طرف آپ دماغ ڈالیے۔ ان عقل کو غور کو دوڑانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیلوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جو قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ قرآن کا آغاز اس کلام سے ہوا ہے، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے۔ مولانا آزاد نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے، کائنات پر غور کرے، اپنے وجود پر اور موجودات پر غور کرے، تو جو سب سے پہلا کلام یعنی یہ چیزیں ہیں اور اس میں کیسی خوبصورتی ہے، کیسی باریکیاں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، ان پر جتنا غور کرتا جائے گا، غور کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کلام اس کی زبان سے نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ تمام تعریف اس کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے ان کو وجود دیا اور ان کا پروردگار ہے۔ اور یہی بات کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں، الاستغراق کا مانا جاتا ہے تمام تعریف للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ اس میں ذات ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کا تعارف بھی ہے، للہ ہے، اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو رب العالمین ہے۔ اور اللہ کے لیے تمام تعریف کیوں ہے؟ اس کی ایک کھلی دلیل جو آپ اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ ایک دیہاتی اور کسان، کھیت میں ہل چلانے والا اور فیکٹری میں یا سائنس لیبارٹری میں تحقیقات کرنے والا انسان، وہ تحقیقات کر کے ذرات اور اس کی خوبیاں اور کیمسٹری کے اصولوں کے مطابق جو مختلف خواص چیزوں کے معلوم کر رہا ہے اس کی روشنی میں، اور ایک کسان ہل چلاتے ہوئے بارش، پانی اور پیڑ پودوں کے ذریعے سے جو سینچائی وغیرہ کر رہا ہے، وہ اللہ کے نظام اور قدرت کو جو دیکھ رہا ہے، ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد جس نتیجے پر بندہ پہنچے گا وہ یہ کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پالنہار ہے، رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا۔ جہانوں میں اب انسانوں کا، جناتوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، پیڑ پودوں کا، جمادات کا، پہاڑوں کا، سارے ایک ایک عالم مان لیا، تمام عالم کا پالنہار۔ عالم لفظ واحد بھی اگر استعمال ہو تو اس میں پوری کائنات شامل ہے۔ العالم عربی میں اس کی تشریح کرتے ہیں کل ما سوى اللہ فهو عالم، ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے۔ اب یہاں عالمین کہا تو اس کی مختلف تشریحات لوگوں نے کی کہ عالمین اگر ہم دنیا میں موجود مختلف مخلوقات کی جنس کے اعتبار سے دیکھیں، ایک ایک کو ایک ایک عالم قرار دیں تو یہ عالمین ہوا۔ اور ایک عالم یہ کہ دنیا کا عالم، برزخ کا عالم اور آخرت کا عالم، جنت و جہنم تک، یہ عالمین بھی مان لیں۔ تو ہر عالم کا پروردگار، مالک، متصرف، منعم صرف وہی ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور چونکہ وہی پروردگار ہے اس لیے وہ رب العالمین ہے۔ وہی پروردگار کیسے ہے؟ جو ابھی میں نے کہا، بات ادھوری تھی کہ کائنات کے سارے لوگ مل کے جب ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو یہ کائنات کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان اپنے دل سے فتویٰ پوچھے کہ رام جی جو تصوراتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں پنڈت رام چندر جی، گرو نانک جی، کرشنا فلاں ڈیما،
ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتے، ان میں سے کوئی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو آسمان بنا سکتے ہیں، زمین بنا سکتے ہیں، آپ کو اور ہم کو بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ خالق، مالک اور رب یہ نہیں ہو سکتے۔ بالکل عقل کا کھلا ہوا فتویٰ ہے ہاں، کہ جب یہ پیدا ہی نہیں کر سکتے تو مالک کیسے ہو سکتے ہیں، تصرف کیسے کر سکتے ہیں، نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور یہیں سے اس بات کی دلیل پیدا ہو جاتی ہے کہ جب کوئی مالک نہیں ہے تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ توحید الوہیت میں بحث آئے گی۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری آیت یہ قرآن سے توحید ربوبیت کی دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی الرزاق ہے، خوب روزی دینے۔ ایک رازق ہے، ایک رزاق، فاعل اور فعال، عالم اور علام، علامہ اسی سے مبالغے کی ہاں لگا کے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ رازق روزی دینے والا، رزاق خوب روزی دینے والا۔ ہمارے یہاں لوگ ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اگر اسی طرح سے آبادی بڑھتی رہی تو لوگ کھانے والے زیادہ ہو جائیں گے، غذائیں کم ہو جائیں گی۔ حالانکہ آپ سروے رپورٹ دیکھیں گے تو کائنات میں کبھی کسی سال میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ دنیا میں جتنی خوراک مختلف علاقوں میں پیدا ہوئی ہے، غذائی اجزاء اور اجناس یا چیزیں موجود تھیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کھانے والوں سے کم رہی ہو۔ بلکہ رپورٹیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال آج کے جو بیوپاری اور تاجرین ہیں عالمی، ہاں، جو دنیا کو لوٹنا چاہتے ہیں، دنیا داری کرنا چاہتے ہیں، وہ مارکیٹ کے بھاؤ تاؤ کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت ساری غذائی اشیاء کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، پنیر، گیہوں، غلے جات کی بہت ساری قسموں کو سمندر میں ڈال کے تباہ کر دیتے ہیں ہر سال، کہ اگر یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں آ جائے تو مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جائے گی اور ہم کما نہیں پائیں گے۔ اور ان کے اپنے فلسفے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ خوب روزی دینے والا ہے۔ ہم جتنا کھا سکتے ہیں یا پوری دنیا کے انسان جتنا کھا سکتے ہیں، ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانے کی مقدار اور ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ روزی پیدا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اگر کسی انسان کو یہ اختیار دیا جائے یا طاقت ہو یا وہ چاہے کہ میں کسی کو کھانا کھلاؤں، کسی ایک مخلوق کو، وہ اسرائیلیات سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ چاہا تو صرف ایک مخلوق کا معاملہ جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی دنیا میں کتنے جانور ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، چیونٹی کی تعداد کتنی ہوگی، بکریاں کتنی ہوگی دنیا میں، شیر اور دوسرے بہت سارے جاندار اور حیوانات، ایک جنس خالی پکڑیے اور وہ ایک دن میں دنیا کے ایک جانور، گائے پکڑ لیجئے، بیل پکڑ لیجئے، بکری پکڑ لیجئے، ایک کوئی کیڑا پکڑ لیجئے، ایک دن میں وہ پوری دنیا میں کتنے ہیں اور کتنی غذا کھاتے ہیں۔ بہت سے جانور کیڑے مکوڑے زمین کے اندر ہوتے ہیں، بہت سے ہواؤں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ہوتے ہیں، بیابان میں ہوتے ہیں، کہاں کون ہم بہت سی چیزوں کو جانتے بھی نہیں، مخلوقات کو۔ آج نیٹ کے زمانے میں نیٹ پہ بہت سارے ایسے پرندوں کو، جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں جن کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اب ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ حیوانات، یہ جانور، یہ پرندے کتنی غذائیں استعمال کرتے ہیں ایک دن میں۔ کیا کسی انسان یا مخلوق کے بس میں یہ ہے کہ ان سب کو ایک دن میں ایک ٹائم کا، تمام مخلوقات کا بھوجن یا غذا یا کھانا خوراک فراہم کر دے وے؟ ایک وقت کا روز کتنے لوگ کھاتے ہیں، انسان، حیوان، جانور، ساری چیزوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اللہ کے رزاق ہونے پر غور کیجئے، کتنے لوگ کتنا کھا چکے، روزانہ کتنا کھاتے ہیں اور آگے کتنا کھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ کی سمجھ میں آئے گا، ان اللہ هو الرزاق، وہ خوب روزی دینے والا ہے، اور روزی دینے میں اس کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے جو کہا ہے اس پر آپ غور کرتے جائیے، بہت تھوڑی سی بات کہی ہے، اکیلے میں جا کے آپ غور کیجئے، بستر پہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور کیجئے، ان ناموں پر کہ وہ روزی دیتا ہے، کتنوں کو کیسے کیسے روزی کا انتظام کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان یا مخلوق، بڑے سے بڑا بادشاہ اگر کوشش کرے کہ ساری مخلوق، صرف دنیا کے سارے انسانوں کو ایک ٹائم کھانا کھلانا ہو تو کتنا بھاری پڑے گا؟ کیا یہ ممکن ہوگا کسی انسان کے لیے، کتنی بڑی بھی بادشاہت ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ہر جاندار کو، وہ زمین کے اندر رہتا ہو، پانی میں ہو، خشکی پہ ہو، ہواؤں میں ہو، پیڑ پودے پہ ہو، ہاں، کسی بھی جگہ ہو جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں، سب کی غذا کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ الرزاق ہے۔
اور اس رزاقیت میں اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. ذوالقوہ، قوت والا، زور آور ہے. ہاں، توانائی والا، توانا. المتین، مضبوطی والا یعنی زور آور ہے. اس کے اندر کوئی، متین کا معنی ایک ٹھوس کے کرتے ہیں، مضبوط. اس کے اندر کوئی نقص، عیب، یہ سمت کا معنی ہے. متین معنی زور آور، مضبوط. تو کہتے ہیں کہ متین، اللہ تعالیٰ متین ہے، مطلب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قوت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی خامی یا نقص قوت کے اعتبار سے نہیں ہے. پورے طریقے سے زور آور ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی قرآن کی ایک دلیل ہے. ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کسی بھی چیز کا، شیئا جس کو شے کہیں گے، کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ کے حکم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ کے کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آ سکتی ہے، پوری کائنات تباہ ہو سکتی ہے. جو چیز ابھی نہیں ہے وہ پھر سے وجود میں آ سکتی ہے. یہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ کہے گا ہو جا تو ہو جاتی ہے، یعنی پیدا کر سکتا ہے، وجود دے سکتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، سلطنت ہے. پاک ہے وہ. پاک ہے کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان یا کوئی چیز، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ 20 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، 40 کلو اٹھا سکتے ہیں، 80 کلو اٹھا سکتے ہیں، 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، 110 نہیں اٹھا سکتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک لمٹ تک آپ کو وزن اٹھانے کی طاقت ہے، اس کے آگے نہیں ہے. اچھا 20 کلو اٹھا سکتے ہیں، آدھے گھنٹے تک اٹھا سکتے ہیں. 40 کلو بھی آدھے گھنٹے تک اٹھا سکتے ہیں کیا؟ ایک وزن جو اٹھا سکتے ہیں اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ خاص ٹائم تک اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد تھک جائیں گے. ہاں، یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہماری قوت کا ایک دائرہ ہے، یا کسی کام کو کرنے کی قدرت کا ایک دائرہ ہے. جو آدمی قدرت نہیں رکھتا وہ کام نہیں کر سکتا. اگر آپ کے اندر علم ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کتاب میں پڑھ لیا ہاں کہ یہ کام اس طرح کیا جاتا ہے، فرض کیجئے گاڑی، کار کا چلانا، لیکن آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو آپ کار چلانا جانتے ہیں لیکن کار چلانے کی طاقت نہیں رکھتے. اب آپ کا ہاتھ پیر سب کچھ سلامت ہے لیکن آپ نے کبھی چلایا نہیں ہے، ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے، تو آپ کے اندر طاقت قدرت تو ہے لیکن علم نہیں ہے، تو آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اس کا مطلب یہ کہ گاڑی چلانے کے لیے بنیادی طور سے 2 صفت کا ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر چلانے کا علم ہو، اور دوسرا یہ کہ چلانے کی قدرت ہو. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے علم اور قدرت کا ہونا ضروری ہے. اب اس اعتبار سے دیکھیے تو کائنات کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ہو رہے ہیں. تو جو ذات اس کاموں کو کر رہی ہے، آسمان، زمین، پیڑ پودوں کو پیدا کیا، اس کا نظام چلا رہا ہے، دن اور رات نکل رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے، لوگوں کو روزی فراہم ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ذات یہ کر رہی ہے وہ ان چیزوں کو کرنے کا علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے. اگر علم نہ ہو تو کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ آیت الکرسی والے کتاب سے میں نے ترجمہ کیا، اس سے پہلے تذکرہ کیا ہوں. ہاں، ایک سعودی عالم نے ذکر کیا ایک واقعے کو، اور جامعہ اسلامیہ کے طلبہ میں سے رشیا کے طلبہ نے کہا کہ کاش یہ واقعہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا. رشیا میں جو کمیونسٹ لوگ تھے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، خالق کا انکار کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ دلیل دیا کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. لوگوں نے پوچھا بتائیے کیا ثبوت دیجئے. تو اس نے کہا کہ گوشت کا ایک لوتھڑا لایا گیا، اس پہ اس نے چرکے لگائے اور جانور کی لید اس میں بھر دی، گوبر وغیرہ، اس کو ایک ڈبے میں، ایک برتن میں پیک کیا، اور اس کو سیل لگا کے ایک آدمی کے پاس رکھا. کہا 3 دن بعد، 2 دن بعد اسی ٹائم ہم یہاں آئیں گے، سب لوگ آئیے، میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا پیدا کیا. وقت مقررہ پر لوگ پہنچے، اس ڈبے کو کھولا گیا تو اس گوشت کے لوتھڑے میں سڑنے کے بعد کیڑیاں پڑ گئی. تو اس نے کہا دیکھو میں نے ان کیڑوں کو پیدا کیا. تو مجمع میں موجود ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ اس کے خالق ہیں؟ کہا ہاں میں خالق ہوں. کہا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ چونکا، اس نے کہا کہ نہیں تعداد تو نہیں پتہ. کہا آپ بتا سکتے اس میں نر کون ہے مادہ کون ہے؟ کہا نہیں پتہ. کہا یہ جو روزی رزق کھا رہے ہیں اس کو آپ نے فراہم کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ کب تک زندہ رہیں گے آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ خالق کیسے ہیں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اور اللہ کی ذات تو لطیف و خبیر ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا،
اللہ نے اپنی شان میں بتایا کہ اس نے ہر چیز کی گنتی رکھ رکھی ہے. ہر چیز کی گنتی اللہ کے پاس ہے. ہم اپنے سر کے بالوں کو نہیں گن سکتے, ہمارے خون کے اجزاء کو نہیں گن سکتے. اس کائنات میں کتنے درخت ہیں, کسی 2-4 درخت کے پتیوں کو نہیں گن سکتے, ان پتیوں میں کتنے ذرات ہیں نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اس کی ربوبیت, اس کے علم اور قدرت کے ساتھ, اس کی جامعیت کے ساتھ اس کی ربوبیت کامل ہے. وہ رب کامل ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو جو اس قسم کے دعوے کرتا ہے وہ بالکل ایسا دعویٰ ہے جس کو کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کوئی عیب اللہ کے اندر نہیں ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. پاک ہے وہ ذات, اس کے اندر کوئی عیب خامی نہیں ہے. پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی ملکیت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. تم کو پیدا کیا, کھا پی رہے ہو, ساری چیزیں اس کی جو استعمال کر رہے ہو, اب لوٹنا بھی ہے اس کی طرف. اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے, بلا وجہ تم کو پیدا نہیں کیا. یہ 2-3 آیتیں پڑھ کر فی الحال آج کی بحث کو, بہت زیادہ وقت ہو گیا اس لیے اختتام پذیر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ بقرہ کی یہ مشہور آیت ہے, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. میں ترجمہ کر رہا ہوں, آیت ابھی ادھوری ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, پیدائش میں, رات اور دن کے الٹ پھیر میں کہ ایک کے بعد ایک رات اور دن گردش کر رہے ہیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اور لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزوں کو لاد کر چلنے والی وہ کشتیاں جو سمندروں میں چل رہی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اور اللہ نے آسمان سے جو پانی برسایا اور اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو پھر سے زندہ کیا. وبث فیہا من کل دابہ. اور ان میں ہر قسم کے جانور اور چوپائے پیدا کیے, رینگنے والے اور جاندار کو پیدا کیا. وتصریف الریاح. اور ہوا کے رخوں کو بدلنے اور چلانے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض. اور آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر کیے ہوئے بادلوں کے اندر لآیات لقوم یعقلون. نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب ان میں سے جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, ایک ایک چیز پر ایک ایک کتاب لکھ سکتے ہیں. اور خاص طور سے آج کے جدید دور میں جب کہ سائنس اور تحقیقات مختلف چیزوں کی حقیقتوں کو کافی اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ جانتی ہے اور جاننے کے اسباب اور آلات پیدا ہو گئے ہیں. ان میں سے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ موٹی موٹی باتیں بیان کی ہیں جس کو ایک عام انسان بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس میں غور کر سکتا ہے. یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں اس پر مزید گفتگو ہوگی. اور اس پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جگہ جگہ اپنے مخالفین کو ربوبیت کی جو دلیلیں دی ہیں وہاں تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور بہت ہی شاندار یہ دلیلیں ہیں, تو اس کی تفصیل جاننے سے ہمارے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا جو قرآن کا بیان ہے. تو ان تمام چیزوں میں اگر آدمی غور کرے, ہواؤں کے چلنے میں, کشتیاں پانی پر چل رہی ہیں, یہ سواریاں جو چل رہی ہیں آج آسانی سے, بہت بڑی بڑی چیزیں ایک شہر سے دوسری شہر پر منتقل ہو رہی ہیں, اور ایسی بہت ساری چیزیں جس کا اس میں یہاں تذکرہ ہے اور ان سے متعلقہ امور ہے. آپ غور کریں تو اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ یہ سمندر, یہ کشتیاں, یہ پہاڑ, یہ ہواؤں کا چلنا اور مختلف رخوں پر اس کو چلانا, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رب ہے, جو اس کائنات کا مدبر ہے, رب کی حیثیت سے نظام چلا رہا ہے. ایک آیت اور اس میں پیش کی ہے, میں اس کو بھی پڑھ دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ الذی خلقکم. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ تم کو روزی دی. جو جو کھانے پینے کی, سانس لینے کی, پینے کی ضرورت تھی سب فراہم کیا. اللہ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے یا جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ان کو ایک دسترخوان کی طرح بنا دیا کہ جو جو چیز ہم کو چاہیے تھی سب اس پر فراہم کر دیا. ثم رزقکم ثم یمیتکم. پھر اس کے بعد وہی تم کو موت دیتا ہے. یہاں سے موت ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے معاملہ ختم نہیں ہوتا. ثم یحییکم. پھر اس کے بعد تم کو پھر سے زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم. یہ توحید کی دلیل ہے. کیا تمہارے شرکا میں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو, یہ کائنات کے ہر مشرک سے اللہ سوال کر رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو, ان شرکا میں سے کوئی ایک بھی ہے جو یہ سب کام کرتا ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہو, تم کو روزی دی ہو, تم کو موت دینے والا ہو اور پھر زندگی دینے والا ہو. یہ صرف اللہ کے کام ہے. من یفعل ذلکم من شیء. کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ سبحانہ, کوئی نہیں کر سکتا. اس کا جواب سب جانتے ہیں کہ ایسا شرکا میں سے کوئی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کے کاموں میں
کائنات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو اکیلا ان سارے کاموں میں وحدہ لا شریک مانا جائے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور اللہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ توحید ربوبیت کی عقلی فطرت کی کچھ دلیلیں باقی ہیں، اس کی کچھ بحثیں بھی باقی ہیں کہ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی قابل ذکر انسانوں کا کوئی گروہ، کوئی جماعت جس کو قابل ذکر کہا جائے، ایسی جماعت نہیں گزری ہے جو ربوبیت کا بالکلیہ انکار کرتی ہو، یا کوئی ایسی جماعت بھی نہیں گزری ہے جو دو رب کو ایک جیسا صفات اور افعال میں مانتی ہو۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات اور صفات کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔